السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم مصطفیٰ ہیلتھ ٹائم نیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا تسلسل کے ساتھ امراض زنانہ پہ پروگرام چل رہے ہیں۔ کوریا پہ بات کی ہے، حیض پہ بات کی ہے، بندش حیض، کثرت حیض اور تنگی حیض۔ آج جس موضوع پہ بات کریں وہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں رحم کے اندر رسولیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا تولیدی نظام زیادہ تر بغیر کسی خرابی کے خود کار مشین کی طرح چلتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں خرابی بھی آ جاتی ہے۔ اس میں مواری کے آنے کے بعد بند ہونے کے قریب مسائل بن جاتے ہیں۔ اس میں رحم کی رسولیاں، رحم کا کینسر وغیرہ ہوتی ہے۔ یہ رسولیاں بچہ دانی کے اندرونی دیوار کے عضلات میں بننے والی گٹھلیاں ہوتی ہیں، اور یہ تعداد میں سائز میں مٹر کے دانے سے لے کر اخروٹ کے سائز تک بھی جاتی ہیں، اور یہ عموماً 40 سال سے زیادہ عورتوں کو، جو بڑی عورتیں ہیں 40 سال سے عمر جن کی اوپر جاتی ہے، ان میں یہ زیادہ تر رسولیاں کینسر والی نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں علامات کیا ہیں؟ یہ خون کا کثرت سے آنا، پیڑوں کے مقام پر درد، اکثر ملاپ کے وقت اس میں شدت کا آ جانا، درد کا شدت کا آ جانا، حیض کے آنے سے پہلے اینٹیں یعنی کہ درد، میٹھا میٹھا درد ہونا، اور کھچاؤ، اور 2-3 روز پیٹ میں شدید درد ہونا، یہ اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اور رسولی کی صورت میں حمل بھی نہیں ہوتا ہے، اور مثانے اور انتڑیوں میں بوجھ جیسا آدمی محسوس کرتا ہے، پیشاب کی تکلیف اور کمر میں درد ہوتا ہے۔ اور رحم کی رسولیوں کی قسمیں تو 3 ہیں۔ اس میں ہے کہ پانی والی تھیلیاں ہوتی ہیں، خون والی ہوتی ہیں، اور اس میں گوشت والی ہوتی ہیں۔ چربی والی، گوشت والی اور پانی والی 3 قسم کی تھیلیاں ہوتی ہیں۔ اس میں ہم چربی والی رسولیوں پہ پہلے بات کریں گے۔ چربی والی رسولی ثابت تری کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کو انگریزی میں فائبر سیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ رسولی عموماً ایسی عورتوں میں پائی جاتی ہے جو آرام طلب اور اعصابی غذا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتی ہیں۔ ان میں حیض کی خرابی پائی جاتی ہے۔ حیض بعض اوقات تو کئی ماہ تک بند ہو جاتا ہے۔ اگر آتا ہے تو کم مقدار میں اور شدید قسم کی درد ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسے مریضوں کو مستقل لیکوریا کی بیماری رہتی ہے۔ ایسی رسولیوں کا سائز مٹر کے دانے جتنا مٹر کے دانے سے لے کر تقریباً ٹیبل ٹینس کی بال تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے یہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آج تک ایسی کوئی میڈیسن نہیں آئی ہے جو اس کو ختم کر سکے۔ یہ تو آپریشن میں علاج اس کو ہوتا ہے، لیکن ایلوپیتھک میں، لیکن حکمت میں اس کا علاج ہے، جو انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا اس کا علاج کہ ان کا کیا علاج ہے۔ دوسرا ہے گوشت والی رسولیاں۔ یہ بچہ دانی کے اندرونی دیوار کے عضلاتی میں بننے والی گٹھلیاں ہوتی ہیں۔ یہ گٹھلیاں تعداد میں، سائز میں مختلف ہوتی ہیں۔ ان کا سائز چھوٹے فولک سے لے کر پانی کے برابر ہوتا ہے۔ ان کا مزاج جو ہے یہ عضلات سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، ایسے عضلاتی مسائل اس کا مزاج ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے عمل بھی قرار نہیں پاتا، کیونکہ یہ قذاف نالیاں جو ٹیوب ہوتی ہیں ان کے منہ پر بھی موجود رہتی ہیں، اور اکثر مواری کے دورانیہ میں یہ زیادہ ہوتی ہیں، اور اس سے درد بھی رہتی ہے۔ ایسی مریضہ جس کی گوشت والی رسولیاں ہوں، اس میں اس کا خون، اگر علاج کے دوران خون کا آنا زیادہ ہو جائے تو پہلے خون کا آنے کا علاج کیا جائے کہ اس کو روکا جائے۔ یاد رکھیں اس قسم کی رسولیاں کے جو ہیں وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ ابھی یہ جو 2 رسولیوں پہ بات کی ہے، ایک چربی والی رسولیاں اور ایک گوشت والی رسولیاں، ان میں اس کا جو علاج ہے دونوں کا ایک ہی علاج ہے۔ اس کو آپ نے گرم تحریک دینی ہے، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس میں آپ نے لینا ہے جدوار خطائی، سرنجاں شریں، کپور کچری،
اور گندک آملہ سار، یہ آپ نے لینا ہے برابر وزن لے کر، آپ نے اس کو باریک پیسنا ہے۔ پیس کر کے آپ نے 4 رتی سے 1 ماشا تک صبح دوپہر شام گرم دودھ کے ساتھ یہ لینی ہے۔ یہ تو آ گیا چربی والی رسولیوں اور گوشت والی رسولیوں کا علاج۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں پانی والی تھیلیاں۔ رحم کے اندر تیسری قسم کی رسولیاں، جن کو ایلوپیتھک میں سسٹ، طب میں پائی جانے والی تھیلیاں، طب میں پانی والی تھیلیاں ان کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ سیالی مادے سے بھری ہوتی ہیں۔ آج کل خواتین کی کثیر تعداد ان کا شکار ہو رہی ہیں۔ ان وجوہات میں حیض کی بعض تکلیف اس کے رہنے کا باعث ہوتی ہیں۔ ان کا سائز 2 سے 3 انچ یا اسے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ اس میں حیض درد کے ساتھ رہتا ہے، ساتھ ساتھ ٹانگوں میں بھی کھچاؤ ہو جاتا ہے، اور جس طرف یہ تھیلی ہوتی ہے، اگر یہ تھیلی بل کھا جائے یا پھٹ جائے تو اس سے پیٹ کے اندر شدید درد، متلی اور بخار ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی میں عمل قرار نہیں پاتا۔ یہ کوئی خطرناک رسولی نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ پھٹ جائے یا بل کھا جائے تو اس صورت میں اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج قانون کے مفرد اعضاء کی روشنی میں عضلاتی غدی ہے، لیکن وہ تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ ایسے علاج عضلاتی غدی کرنا یا غدی عضلاتی طریق دینا یا عضلاتی اعصابی طریق دینا، یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو وہ حکماء کر سکتے ہیں جو مفرد اعضاء پہ کام کرتے ہیں۔ عام آدمی کے بس میں، عام میری بہن، کوئی ماں بہن بیٹی، وہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے لیے آسان سا علاج یہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہلدی لینی ہے، سونف لینے اور ملٹھی لینی ہے 10-10 گرام، اور اس کے ساتھ اپنے رہنی ہے ریوند کھٹائی 30 گرام۔ آپ نے ایسے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے باریک پیسنا ہے۔ باریک پیس کر آپ نے اس کے 1000 mg کے کیپسول بنانے ہیں، جو کیپسول آپ نے صبح دوپہر شام لینے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ یہ جو پانی والی تھیلی ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی کوئی میری ماں، بہن، بیٹی یہ چیزیں نہ بنا سکتی ہو تو انشاءاللہ ہمارا نمبر آخر میں آ جائے گا، تو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کو انشاءاللہ بنا کر بھیج دیں گے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہمارا چینل، ہم کسی سے کوئی نسخہ ادھار نہیں لیتے، نہ کسی ویڈیو سے ہم نقل کرتے ہیں، کسی سے نہیں۔ جو نسخے بھی ہیں وہ الحمدللہ اپنے نسخے ہیں، اور بعض ایسے جو ہیں وہ اکثریت سے ہم آپ کو اپنے سینے کے راز بتا رہے ہیں۔ کسی کا بھلا ہو جائے، اس سے کوئی لالچ نہیں ہے، ہم فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہماری نئی آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔